أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام و ناظران گرامی، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام نے گزشتہ ہفتہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ساری قوم کو دعوت دیتے ہیں. تنہائی میں دعوت دینا اکیلے انسان کو، وہ بھی ایسا انسان جس کی ساری زندگی بت پرستی میں گزری ہو، اکیلے میں دعوت دینا آسان ہے. مجمع میں مقام میں رہتے ہوئے اور ان کی برائی کو بیان کرتے ہوئے وحدانیت کا بیان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں واحد انسان تھے جو ایمان والے تھے. سارا قبیلہ، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا، اس وقت میں وہی عالم دنیا کے اندر مسلمان کہلانے والے واحد شخص تھے. ساری انسانیت کفر پر قائم، ایک انسان وحدانیت پر قائم. ایک انسان ساری انسانیت کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل بات نہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. کفار مکہ، سارا مکہ ایک طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف، سارے خلاف ہیں، خود اپنے خلاف ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے لگے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے موقع پر اکیلے دعوت دے رہے ہیں. بات چلی، عام ہو گئی بات،
کہ ابراہیم بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوئے، ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمایا، دنیا چونکہ آزمائشی کی جگہ ہے، اپنوں کو بھی آزمایا جائے گا، پرایوں کو بھی آزمایا جائے گا، آزمائش سے کوئی خالی نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر آزمایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اور ہے، کوئی آزمائش کسی پر زیادہ ہوتی ہے، کسی پر کم ہوتی ہیں، ہم یہ نہ سوچیں آزمائشوں کو دیکھ کر کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ مرتبوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے مقام کو بلند فرماتی ہیں، آزمائشوں کے ذریعے اللہ انسان کے مقام کو بلند کرتے ہیں، جو جتنا آزمائشوں میں گھرا رہے گا وہ اللہ کے اتنا قریب رہے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بلائیں گے جو ساری زندگی آزمائشوں میں رہا، کبھی خوشی میسر ہی نہیں ہوئی، نصیب ہی نہیں ہوئی، ایسے انسان کو بلائیں گے اور کہا جائے گا اے میرے بندے بتا تیری دنیا کی زندگی کیسے کٹی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا پوچھتے ہو، کیا بتاؤں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری موت تک آزمائش ہی آزمائش، حالات ہی حالات، پریشانیاں ہی پریشانیاں، یا اللہ ساری زندگی پریشانیاں کاٹ کر آیا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اسے جنت کا نظارہ کر کے لاؤ، فرشتے جائیں گے جنت دکھا کر لائیں گے، داخل نہیں کریں گے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی خوشیاں، وہاں کے راحت و اطمینان وہ دیکھ کر بندہ کہے گا، اللہ دوبارہ پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھ کر آیا ہے؟ وہ انسان کہے گا یا اللہ یہ پریشانی کس چڑیا کا نام ہے میں تو جانتا ہی نہیں، اور کہا جائے گا اگر اس انسان کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، جنت کو ایک نظر دیکھ لینے سے انسان ان پریشانیوں کو بھول جائے گا، ان حالات کو بھول جائے گا۔ الغرض سے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یا آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ اللہ نے اسی لیے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم دنیا میں ہر ایک کو آزمائیں گے، ہر ایک کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ ہاں کسے کتنی آزمائش آئیں گی وہ مختلف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو 4 بڑی آزمائشوں سے آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش میں وہ کھرے اترے، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے جو کام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے خدمت لی ہے، رہتی دنیا تک انسانیت اس خدمت کو یاد کرے گی کہ اللہ نے ان آزمائشوں کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، جب ان حالات سے گزرے ہیں تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیا، اور رہتی دنیا تک اس گھر کو تمام کا مسکن بنایا، اطمینان کی جگہ بنایا، راحت کی جگہ بنایا۔ الغرض اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحدانیت کے چرچے اس وقت میں عام ہونے لگے، سارے لوگ تنگ آ گئے۔ آدر سے کہا تم اپنے بیٹے کو نکالتے ہو یا تمہارے سے ہم اپنا تعلق ناتا جوڑ کاٹ لیں؟ آدر نے کہا وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو۔ پھر ان بتوں کے ساتھ میں جو معاملات ہوئی، جیسے میں نے گزشتہ میں کہا کہ سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر سمجھانا چاہے ابراہیم علیہ السلام نے، اب قوم نے ٹھان لیا کہ اب اس بات کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا جو بڑا ظالم، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، سارے لوگوں سے کہا کرتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اس نے اپنا
شاہی محل ایسا بنایا تھا کہ جس کے دروازے بالکل چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے، جو بھی آتا وہ جھک کر آتا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو آئے سجدے کی حالت میں آئے، اور لوگ ویسے ہی حالت میں جایا کرتے تھے، سر جھکا کر سجدے کی حالت میں جا کر اس کے پاؤں میں سجدہ کیا کرتے، وہ اس سے بڑا خوش ہوتا۔ لوگوں نے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا۔ نمرود نے بلوا بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیاری کرے، نکل گئے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، وزیروں کو جمع کیا۔ اب وہاں پر ایک مجلس لگی ہے، محفل لگی ہے، سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ اب بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دیں گے، ہر کوئی منتظر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے سارے لوگ جاتے ہی سجدے میں گر گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا انداز نرالا تھا۔ وہ توحید پرست تھے، وحدانیت کو بیان کرنے والے تھے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سر سب سے زیادہ پسند ہے جو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ہر در پہ جو سر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں، خدا کے سامنے جو سر جھکتا ہے حقیقی معنوں میں وہی سر کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب اس دروازے سے داخل ہونے کا جب نمبر آتا ہے تو دروازہ ایسا تھا کہ جھک کر ہی جانا پڑتا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی گردن جھکا کر جاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دروازے میں پہلے اپنے پاؤں کو آگے رکھا، اپنے پاؤں کو آگے رکھا اور پیچھے کی طرف جھکتے ہوئے گئے کہ گردن ذرا سی بھی اس کے سامنے جھکائی نہیں گئی۔ سارے لوگ دیکھ کر حیران کہ یہ کیسا انسان ہے کہ دروازے میں تک سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سر 1000 دفعہ کٹ تو سکتا ہے مگر کسی در پر جھک نہیں سکتا۔ آج جو در در پر جا کر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے دربار میں سر جھکانے سے میری مراد پوری ہوگی، تمہاری مرادیں اللہ کے در کے علاوہ کہیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ صرف اللہ کا در ہے، جہاں پر جھک جاؤ اللہ کہتے ہیں میں پوری کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں سجدے کی حالت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ اسی لیے نماز میں پیشانی اور ناک کا لگنا لازم ہے۔ جو انسان سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک کو نہیں لگاتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ پیشانی اور ناک کا لگنا لازم ہے، اور یہ مقدس اشیاء ہیں، اجزاء ہیں کہ پیشانی مقدس اجزاء ہیں۔ ناک انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ میں اپنے ناک کٹوانا نہیں چاہتا۔ جب یہ مقدس چیزیں زمین پر رگڑتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو، جس کے سر کو میں نے مقدس بنایا، پیشانی کو مقدس بنایا، اس کو یہ میرے سامنے رگڑ رہا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور یہی پیشانی جب کسی کے در پر جا کر انسان جھکاتا ہے اللہ کو بڑا غضب آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پاؤں آگے کیا اور بتایا کہ نمرود تیری خدائی میرے پاؤں کے تلے ہے، یہ گردن 1000 دفعہ کر سکتی ہے مگر کسی اور کے سامنے اللہ کے علاوہ جھک نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہر کوئی گردن جھکا کر آ رہا ہے اور یہ آیا بھی تو اپنے پاؤں کو میرے سامنے کر کے آیا ہے۔ بڑا غصہ آیا، بلایا گیا اور مکالمہ شروع ہوا، بحث شروع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اندر جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم جس خدا کی تو بات کرتا ہے وہ کون ہے؟ کون تیرا خدا ہے؟ کون تیرا اللہ ہے؟
کفار مکہ نے بھی یہی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد تمہارا اللہ کون ہے؟ کون اس کا باپ ہے؟ کون اس کا بیٹا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سورہ اخلاص نازل فرمائی تھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں، 70,000 فرشتے، مقرب فرشتے، 4 آیتیں لے کر نازل ہوئی، 4 آیتیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی جی گھبرائیے نہیں، آپ کہہ دیجئے قل، آپ کہہ دیجئے جس اللہ کے بارے میں پوچھتے وہ جانتے وہ کون ہے؟ هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں، کسی کی پلاننگ بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد۔ اور ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے لم یلد، اسے کسی نے جنا نہیں ہے، کسی نے اسے جنا نہیں ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ اللہ ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے وہی سوال کیا کہ کون تیرا اللہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، الم تر الی الذی، جسے قرآن نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جانتے ہو میرا اللہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ وہ ہے جس نے تجھے بادشاہت دی ہے، تجھے ملکیت دی ہے۔ وہ تو حیران ہو گیا کہ بادشاہت تو میری ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، کہتا ہے کہ یہ بادشاہت تو میری ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا، آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے الہامی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ جب نمرود نے سنا اتنی ہی بات ہے، وہ تو طاقت میرے اندر بھی ہے، وہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے، کہا وہ کیسے؟ 2 لوگوں کو بلایا، ایک مجرم کو بلایا جس پر سزا وارد تھی اس کو بلایا، اور ایک بے گناہ کو بلایا، بلا کر بے گناہ کو قتل کر دیا، مار دیا، اور جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھ ابراہیم میرے اندر بھی یہ طاقت ہے، جو بے گناہ تھا میں نے اس کو مار دیا کیونکہ میں خدا ہوں، جو مجرم تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں خدا ہوں، میں جو بھی فیصلہ کروں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان دین سے ہٹ جاتا ہے اللہ اس کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، آپ جا کر انہیں سمجھائیں وہ مانیں گے نہیں، آپ 1000 دلیل دیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ آپ سارا قرآن پڑھ کر سناؤ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ختم اللہ، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ موت تو آ سکتی ہے مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے نبی جی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، ہم نے ان سے درگزر کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، دیکھو میں نے معصوم کو مار دیا اور گنہگار کو میں نے چھوڑ دیا، میں خدا ہوں، میرے اندر یہ طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا سمجھانے کا ایک الگ انداز اپنایا۔ وہ کیا انداز تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کر بتا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم
یہ جب الفاظ اس نے سنے کہ مشرق سے میرا رب نکالتا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا، فبہت الذی کفر، ڈر گیا نمرود، آگ بگولا ہو گیا، اپنے ہوش میں نہ رہا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی تجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اسی وقت میں اعلان کیا کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بلکہ تمام لوگوں نے جب دیکھا کہ نمرود کی بدنامی ہو رہی ہے، خداؤں کی بدنامی اور خدا کہنے والے بادشاہ کی بدنامی، تو سارے لوگوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے معبودوں کی عزت کو بڑھاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو جلاتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، یہ ان کی سزا رہے گی۔ حرقوہ وانصروا آلیہتکم، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ حرقوہ، آگ جلاؤ، وانصروا آلیہتکم، اور اپنے بتوں کی مدد کرو، انہیں سزا دے کر بتوں کی مدد کرو۔ جب ابراہیم کو سزا ملے گی ہماری بتوں کو مدد ملے گی۔ جب یہ جملے بیان کیے گئے، نمرود نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اس کے لیے لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لکڑیاں جمع کرنے کا اعلان کیا گیا اور یہ آگ کا جو معاملہ تھا مہینے یا سالوں چلا کہ لوگ لکڑیاں لا کر جمع کرنے لگے۔ اس وقت میں یہ بات ایسی عام ہو گئی کہ ہر کوئی لکڑیاں جمع کرنے کی منت مانتا کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنی لکڑیاں دوں گا۔ عورتیں منت مانتی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا، ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ منت مان کر لکڑیاں جمع کیا گیا۔ اب جب ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ پہلی آزمائش تو گھر سے نکالنا تھا اور دوسری آزمائش یہ آگ میں جلانا تھا۔ ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، اب آگ لگائی گئی، دہکائی گئی۔ ایسی آگ دنیا نے آج تک ایسی آگ نہیں دیکھی ہوگی، نہ قیامت تک ایسی آگ جلائی جائے گی اس دنیا کے اندر، روئے زمین پر ایسی بھیانک آگ کو دہکایا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی پرندہ اڑنا بھی چاہتا اس آگ کی گرماہٹ کو برداشت کیے بغیر اس کے اوپر اس کے اندر گر جاتا۔ ایسی خطرناک آگ لگائی گئی، دہکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اب ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، بوڑھی عورتیں جن سے چلا نہیں جاتا وہ بھی لکڑیاں لا رہی ہیں، بچے لا رہے ہیں، بوڑھے لا رہے ہیں، مرد عورتیں سارے لا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ جو توحید کی طرف بلانے والا ہے آج اس کو جلایا جائے گا۔ مگر میرے بھائیو ایک معاملہ ہے، دنیا زمین و آسمان کی ملکیت میرے اللہ کے پاس میں ہے اور اللہ جسے چاہیں اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، جسے چاہیں اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزتیں میرے اللہ کے پاس، ذلتیں میرے اللہ کے پاس۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے دینا چاہیں ساری دنیا مل کر وہ چھین نہیں سکتی، اللہ جسے نہ دینا چاہیں ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ ساری دنیا مل کر اگر اللہ کسی کو دینا چاہیں اس کو ہٹا نہیں سکتے، عاجز آ جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ، اللہ کی محبتوں کو اپنے دلوں میں سجاؤ۔ اگر اللہ ہم سے راضی ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کر اے انسان۔ تھوڑی سی لذت، گناہ کی لذت جو ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ انسان شراب پیتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، پھر لذت ختم ہو جاتی ہے۔ زنا کرتے تھوڑی دیر کی لذت ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی
ایسی لذتوں کے لیے گناہ نہ کرے انسان، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہتا ہے، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ڈر اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں، ہمیں پتا ہے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مددیں ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ اعمال ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں گناہ ہر قدم پر، دھوکہ دھڑی کے معاملات ہر قدم پر، نافرمانیاں ہر قدم پر، پھر اللہ کیسے ساتھ ہوں گے؟ اپنے آپ کو ہم بنائیں، اللہ کی محبت کے لیے خالص رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ کوئی صبح ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے گھر سے نکل جائیں، کوئی شام ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ کو یاد کیے بغیر سو جائیں۔ وہ انسان کیسے سو سکتا ہے جس کو اللہ نے دن میں 3 دفعہ کھانا کھلایا، اس کی ضرورتیں پوری کی، اور اسے یاد کیے بغیر سو جائے؟ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں کو لپٹ کر سوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ محققین حضرات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تحقیق کی بات ہے کہ بچہ اپنی ماں سے اس لیے لپٹ کر سوتا ہے کہ دن بھر اسی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے۔ جب اس ماں نے اس کی ساری دن بھر کی ضرورتیں پوری کی ہے تو بچہ کہتا ہے یہی میرا سب کچھ ہے، اور لپٹ کر سوتا ہے۔ اس انسان کو کیسے نیند آ سکتی ہے کہ دن بھر کی ضرورتیں اللہ نے پوری کی، روزی کا مسئلہ حل کر دیا، کھانے کا مسئلہ حل کر دیا، اور سب سے بڑی بات شام ہوتے ہوتے انسان صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو یاد کیے بغیر سو جائے؟ نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہماری نیندیں تو اڑ جانا چاہیے تھا کہ ہم نافرمانی کر کے سو رہے ہیں، نافرمانی کر کے بستر پر آ رہے ہیں۔ اس لیے جب بستر پر جائیں اللہ کو یاد کریں، جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور تھوڑی دیر کا مراقبہ کر لیں، سوچیں کہ اللہ میں نے آج دن بھر کتنے کام ایسے کیے تجھ سے تو ناراض ہو گیا، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ علماء فرماتے ہیں اگر موت بھی اس رات میں آتی ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں؟ شہید وہ ہے جسے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والا اگر کوئی شخص ہے تو شہادت والا انسان ہے۔ مگر آج دنیا کی ریل پیل نے دنیا کی رنگینیوں میں ایسا ہمیں مست کر دیا، انسان نماز پڑھے بغیر بھی بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ کو یاد کریں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بجا لائیں، اللہ نے کھانا کھلایا شکر بجا لائیں، اللہ نے میٹھی نیند دی ہے شکر بجا لائیں، اللہ نے آج کی روزی کا انتظام کیا شکر بجا لائیں، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری ہی طرف سے یہ تمام چیزیں مجھے میسر ہوئی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا مگر پھر بھی تو نے مجھے دیا ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، پھر ہماری دنیا کا نظام دیکھیں کیسے ہوگا، ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، وہ وقت بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، کوئی ساتھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ساری انسانیت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے، نبی ہیں، خلیل بننے والے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، میں اس کا ساتھ دینے والا ہوں۔ کپڑے اتارے گئے، اس لیے علماء فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میدان محشر میں سارے ننگے ہوں گے، سارے ننگے ہوں گے، جب سب کو ہوش آئے گا سب سے پہلے کپڑے جسے پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔
ان کو کپڑوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے انہیں ننگا کیا گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے پہلے میرے خلیل کو کپڑے پہنائے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتارے گئے، پھر اب آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، ایسی بھیانک آگ لگائی گئی ہے۔ تو اس وقت میں شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا زیادہ نہ سوچو، ایک گلیل جسے ہم شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، گلیل، اس کو تیار کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس گلیل میں بٹھا کر کئی لوگوں نے پکڑ کر کھینچا اور چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچوں بیچ جا کر گر رہے ہیں۔ یہاں سے لوگوں نے چھوڑا، چند لمحات کا معاملہ تھا، چند سیکنڈوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں۔ ان چند سیکنڈوں کے اندر جو بات چیت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی اور ان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے، کیسا اعتماد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر۔ جیسے ہی چھوڑا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ملک المطر فرشتہ، بارش کا فرشتہ آیا، ملک الہوا، ہوا کا فرشتہ آیا، سارے فرشتے آ گئے، کہنے لگے ابراہیم ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کہیں یہ فرشتے میرے ساتھ، بارش کا فرشتہ ساتھ ہے، آپ حکم دیں بارش برسائی جائے گی، آگ کو بجھا دیا جائے گا۔ ہوا کے فرشتے نے کہا آپ اجازت دیں کہ آپ کی اجازت پر ایسی تیز ہوا چلاؤں گا کہ آگ کا نام و نشان مل جائے گا، آپ حکم تو کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میرے اللہ نے بھیجا ہے، میرے اللہ نے بھیجا ہے؟ سارے فرشتے خاموش، پھر وہی جب سوال، پھر وہی جواب، کیا میرے اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے نہیں بھیجا ہے، ہم خود آئے ہیں، ہم خود آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اس حالت کا علم میرے اللہ کو نہیں ہے؟ میری اس حالت کا علم میرے اللہ کو نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کو علم ہے۔ تو کہنے لگے ہٹ جاؤ میرے اللہ کے درمیان سے، میں جانوں، میرا رب جلیل جانے، یہ خلیل جانے اور رب جلیل جانے، آپ درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو دی گئے، کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر انسان کوئی پریشانی میں ہے، اس دعا کا ورد کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ پریشانی اس کی باقی رہے۔ یہ الفاظ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر چاہتے تو فرشتوں کی مدد لے سکتے تھے۔ اس لیے حدیث میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، جب انسان پر بیماری وغیرہ آ جائے، سب کو بولتا نہ پھرے کہ مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، بلکہ آپ کی حالت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میں کس بیماری میں ہوں، کس پریشانی میں ہوں، شکایتیں زبان پر نہ لائیں، بلکہ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کو سنائیں۔ مخلوق سن کر یا تو مذاق اڑائے گی یا تو الگ ہو جائے گی، خالق سن کر اس کا بدل ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کو سنایا جائے، مخلوق کچھ نہیں کرے گی، خالق کرنے والی ذاتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے حالات اور پریشانی کو، اپنے بیماری کو چھپاتا ہے اور میرے سامنے رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اس کی زندگی اور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین عمدہ اسے جسم عطا فرماتے ہیں اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر موت ہے تو اللہ آسانی کی موت دیتے ہیں اور شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اب ہر جاؤ، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ پر ایسا اعتماد ہو، ایسا بھروسہ ہو، اللہ اس بھروسے کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہر انسان سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔
ایک ماں کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھتی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، خود گیلے میں سو کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت میں تم سے کرتا ہوں، تمہیں میرے بارے میں کسی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو میرے بارے میں کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کہ میں بڑا سخت ہوں، میں بڑا جابر ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میں تو تم پر سب سے زیادہ مہربان ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نافرمان ہیں پھر بھی اللہ کھلا رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں پھر بھی اللہ کھلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، نماز جیسی مقدس عبادت چھوڑی جا رہی ہے، اللہ پھر بھی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض جب اللہ پر ایسا اعتماد ہوا، اللہ نے ڈائریکٹ اس آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے، آگ کا کام جلانا ہے، جو بھی ڈالو گے جلا دے گی، جو بھی ڈالا جائے جلا دیا جائے گا، مگر جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ ہو، وہ مخلوق بھی اللہ کی اجازت لینے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی علماء فرماتے ہیں یہ پہلی دفعہ تھا کہ اللہ ڈائریکٹ مخلوق سے بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ مخلوق سے بات کر رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں۔ اب فرشتوں کو تو ہٹا دیا گیا تھا، فرشتوں کا کوئی نام و نشان نہیں، ڈائریکٹ مخلوق سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نار، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ جیسے یہ الفاظ آئے، آگ کے ساتھ اللہ نے بات چیت کی۔ آگ کی مجال کیا تھی؟ ساری آگ دہک رہی ہے مگر ٹھنڈی بن گئی۔ جب ٹھنڈ سے حضرت ابراہیم کانپنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کہا وہ بردن و سلاما، میرے ابراہیم پر صرف ٹھنڈی نہیں سلامتی بھی بن جا۔ تو آگ سلامتی والی بن گئی، نہ زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرمی ہے۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یہ الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسے قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ اے آگ خبردار، میرے خلیل کا ایک بال بھی جلتا ہے تجھے مخلوق کے فہرست سے مٹا دوں گا۔ کیا مجال ہو سکتی ہے؟ آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے مگر جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آگ بھی کسی کا بال تک نہیں جلا سکتی۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے کسی نے پوچھا کیسے گزرا؟ انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی کی خوشیاں ایک طرف، 40 دن کی خوشیاں ایک طرف، کیونکہ روزانہ اللہ مجھ سے پوچھتے ابراہیم خوش تو ہونا، خوش تو ہونا، کیا وہ مٹھاس اللہ کی بات چیت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کوئی اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا یہ آخری معاملہ، میں یہاں سے سفر کرتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی سارا کو لے کر وہاں سے رخت سفر باندھا، ملک شام کی طرف سفر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ نے بعد میں چل کر موقع ملے تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا کہ اللہ نے کیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا، کیسے کام لیا۔ جب ہر امتحان میں کامیابی مقدر آئی، کامیابی ملی، کامیاب ہوئے، اللہ نے ویسا مقدس کام لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان کو بھی قبول کیا، مال کو بھی قبول کیا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے جان اور مال کو اپنے لیے استعمال میں لگاتے ہیں، یاد رکھیں۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں ہر کسی کا مال ایسے ہی نہیں لگتا۔ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ ان کے جان کو، ان کے مال کو اپنے گھر کے لیے قبول فرماتے ہیں، اپنے گھر کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے سفر باندھا، سفر کے اندر بہت سارے حالات پیش آئے، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا کہ سب سے پہلے ایک بادشاہ کے سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد میں اور لمبا سفر اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا معاملات پیش آئے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام حالات سے گزرے تو اللہ نے ان کے جان اور مال کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا۔ آج بھی ہمارے سامنے ایک تقاضا ہے، اللہ کے گھر کا تقاضا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ہفتہ اس سے پہلے طوفانی بارش ہوئی جس کے اندر ہر جگہ لائٹنگیں چلی گئی، مسجد کے اندر بھی، کیونکہ یو پی ایس کا ایسا خاص انتظام نہیں تھا، بیٹری کے مسئلہ تھا، تو مسجد کے اندر کئی نمازیں بغیر بجلی کے ادا کی گئی۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا گھر اندھیرے میں رہے، عبادتیں اندھیرے میں ہو۔ مسجد نبوی میں پہلے لائٹنگ نہیں تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے انہوں نے لالٹن لایا، لالٹن لا کر مسجد نبوی میں لگا دیا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، دیکھا مسجد نبوی روشن ہے، اجالا ہے مسجد نبوی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، جیسے نماز پڑھے پھر پلٹ کر بیٹھے، کہا یہ روشنی کس نے لگائی ہے، کس نے لگائی ہے؟ صحابہ ڈر گئے، کیا پتا نبی کو غصہ آ گیا ہوگا، سہمے لگنے لگے۔ اللہ کے وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ میں خوش ہوں، بتاؤ یہ لائٹنگ کا انتظام کس نے کیا ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے گئے، اللہ کے نبی میں نے کیا ہے، میں ملک شام گیا ہوا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں روشنیاں ہیں، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ ہم روشنیوں میں رہے، اللہ کا گھر اندھیرے میں رہے، میں نے لا کر لگایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قریب بلایا، دعائیں دی اور کہا میرے صحابہ مجھے افسوس ایک بات پر ہے کہ میری اب کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کرا دیتا۔ صرف مسجد کے اندر روشنائی کرنے کی وجہ سے اللہ کے وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ نبی نے دعائیں دی اور کہا کہ بیٹی ہوتی تو میں داماد بنا لیتا ہوں۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو ہمیشہ قیامت تک روشن رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ روشن رکھنے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے گھرانے کے اندر اللہ دین کی روشنی کو باقی رکھیں گے، اللہ قبر کو روشن کریں گے، جنت کا مقام حاصل فرمائیں گے۔ اس لیے نمازیں تقریباً 3-4 نمازیں، یہ اتنی بڑی مسجد اندھیرے میں ادا کی گئی۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہونا چاہیے کہ ہم تو روشنی میں رہیں، اللہ کا گھر کے اندر اندھیرا رہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے الحمدللہ ذمہ داروں نے ارادہ کیا کہ ایسا دوبارہ اگر موقع آئے تو آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ لائٹ نہیں رہے گی، پانی کا مسئلہ ہوگا، گرمی کا مسئلہ، گرمی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو پھر بیٹریوں کا انتظام کیا جائے جس کا تقریباً خرچ لاکھ سوا لاکھ بتایا گیا ہے۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بڑھیا کا واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی دیر ایک بات سنا کر اپنی بات ختم بھی کرتا ہوں کہ ایک بڑھیا بادشاہ نے اعلان بھی کیا کوئی مسجد کے اندر ایک اپنا روپیہ نہیں لگائے گا، 1 روپیہ نہیں لگائے گا، مگر اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ بوڑھی نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں میرا بھی نہ لگے کیسا ہو سکتا ہے، کام کیا، محنت کی، چند اینٹیں جمع کی اور رات کے اندھیرے میں جا کر رکھا ہے، حالانکہ منع کیا گیا تھا۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ جنت کے اندر بادشاہ کے محل سے ڈبل بلکہ 10 گنا بڑا محل اور ایسا عالیشان محل کہ بادشاہ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ منع کرنے کے باوجود لگانے پر یہ انعام ہے۔ یا تو سوال کیا جا رہا ہے کہ ضرورت ہے، جب ضرورت پر لگایا جائے گا آپ اندازہ لگائیں اللہ کیسے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تقاضا ہے الحمدللہ، اور بعض مدرسہ بھی الحمدللہ ذمہ داروں نے عورتوں کے متعلق سوچ کر یہاں پر کوئی مسئلہ ہو رہا تھا اوپر کے حصے میں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ ہمارے مستورات، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کہیں اور انہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ علمی پیاس یہی رہ کر بجھائیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، مگر اس کے لیے اخراجات تو لگتے ہیں، ضرورتیں تو اخراجات تو لگتے ہیں، ضرورتیں تو ہوتی ہیں، کون پورے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کا تقاضا میرے بندوں کے پاس رکھو، وہ دے گا تو میں ان کے تقاضے پورے کروں گا۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک تقاضا، اہم تقاضا ہے، سب سے پہلے لائٹنگ کا مسئلہ، بیٹریوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی خالی نہ جائیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے جب سنا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اور اس کا واسطہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے، اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عمل کر لیا، نیک عمل کر لیا چپکے سے،
مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی میں کہتا یا اللہ تیرے دین کا تقاضا تھا، تیرے گھر کا تقاضا تھا، میں نے فلاں کام کیا، اب میرا تقاضا ہے تو میرا فلاں کام کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اسی کام کو یاد دلا دلا کر اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کرتا تھا۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسی اللہ کو دیکھو، اللہ جانتے ہیں مگر اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ تو یہ وقت آپ ارادہ کریں، یہ مجمع اتنا بڑا مجمع اگر 1,000 روپے کی بھی نیت کر لیتا ہے، ہم جتنا کماتے ہیں ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر میں معمولی بات بتا، 1,000 روپے مثال کے طور پر میں نے نیت کر لی کہ میری کمائی میں سے 1,000 میں اللہ کے گھر کو لگاؤں گا، کسی کو بتائے بغیر، کسی کے سامنے اظہار کیے بغیر، آپ اسی بات کو لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو دیتا ہے میں دینے کے لیے اسے تیار ہوں۔ اس لیے کوئی خالی نہ جائے، سخت ضرورت ہے، بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اگر ایسا مسئلہ رہا تو پھر کیا نظام ہوگا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہے، ہمارے گھروں میں روشنائی رہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تمام سے گزارش کی جاتی ہے کوئی خالی نہ جائیں۔ نوجوان الحمدللہ ذمہ دار ہمارے وہاں پر کھڑے رہیں گے، جیسے ہو سکے، اگر اس وقت میں نہیں ہے لا کر دیں، مگر ضرور دیں کہ یہ اللہ کے گھر کا تقاضا ہے۔ اگر ایسے موقع قبولیت کے موقعوں میں ہم نے حرکت نہیں کی تو پھر ہماری زندگیوں میں کیسے اللہ کی طرف سے حرکت ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے نام پر اللہ کے لیے دے، اللہ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بے انتہا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔